عابس بن ابی شبیب شاکری قبیلے کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان یہ ملتا ہے کہ اگر یہ لوگ 1000 کے قریب ہو جاتے تو ایسی خدا کی عبادت ہوتی کہ جیسے خدا کی عبادت کرنے کا حق۔ سب سے پہلے تقریر آپ ہی کی ملتی ہے، آپ نے کہا کہ میں دوسروں کا ذمہ دار نہیں ہوں، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے طے کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو امام حسین کے لیے وقف کر دوں۔ عابس نے آواز دینا شروع کی لیکن کوئی مقابلے میں آئی نہیں رہا تھا۔ چاروں جوانب سے عابس پر پتھروں کی بارش کی گئی ہے۔ حنظلہ بن اسعد شبامی جب بھی امام نے کسی مذاکرات پر کسی بھی حوالے سے بھیجنا ہوتا تھا تو حنظلہ کو فوج عمر سعد کی طرف سر اپنے زانوں پہ رکھا، آپ کے لہو سے اپنے ہاتھ کو تر کیا اور اپنے چہرے پر ملا اور کہا اے جان دیکھو جو ہمارا خون ہے اب وہی تمہارا خون۔ امام کے ناصرین ہیں، یہ سب ایک نور سے بنے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہماری پچھلی ویڈیوز میں شوذب بن عبداللہ کی شہادت تک کا تذکرہ کیا اور اب تک ہم امام کے جانثاروں کی شہادتوں کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب شوذب کے مالک جناب عابس بن ابی شبیب شاکری علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ یہ شیعان علی میں سے تھے اور تمام جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، عابد تھے، پرہیزگار تھے اور اپنی شجاعت کی وجہ سے یہ پورے عرب میں مشہور تھے۔ ان کا قبیلہ جو کہ بنو شاکر ہے اور ہمدان کی ایک شاخ ہے، اس کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صفین کے میدان میں فرمایا تھا کہ اگر ان کی تعداد 1000 ہو جائے تو خدا کی عبادت اس طرح ہونے لگے جیسے اس کی عبادت کا حق ہے۔ تو یہاں سے آپ ان کی عبادت گزار ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے میں وارد ہوئے اور انہوں نے تمام لوگوں کی بیعت لینی شروع کی تو سب سے پہلے عابس ہی تھے جنہوں نے اٹھ کر تقریر کی، اور اس کے بعد حبیب ابن مظاہر اور اس کے بعد بریر۔ تو جب حالات سازگار دیکھے مسلم بن عقیل علیہ السلام نے تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھا، اور وہ خط جس شخص کے ہاتھ بھیجا وہ ہیں جناب عابس بن ابی شبیب شاکری علیہ السلام۔ اب جب ان کے غلام شوذب کی شہادت ہو چکی تو آپ امام پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا بخدا روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو۔ اگر مجھے قدرت ہوتی کہ میں اپنی جان سے زیادہ کوئی عزیز شے آپ کی خدمت پر نثار کرتا تو میں بالکل بھی دریغ نہ کرتا، لیکن اب تو بس میری جان باقی رہ گئی ہے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں خدا کو گواہ بناتے ہوئے اپنا فریضہ سر انجام دوں۔ عابس انتہائی بہادر انسان تھے، اور جب یہ میدان میں آئے تو بیان ملتا ہے ربی بن تمیم کا جو کہ فوج لعین میں سے ہے کہ اس نے کہا کہ جب میں نے عابس کو دیکھا تو میں فوری طور پر پہچان گیا، اس لیے کہ انہیں بہت سی لڑائیوں میں دیکھ چکا ہوں اور ان کی شجاعت سے واقف تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یا ایھا الناس، یہ شیروں کا شیر ہے، یہ ابن ابی شبیب ہے، دیکھو کوئی ایک شخص تم میں سے اس کے مقابلے کو نہ نکلے، اور کوئی نہیں نکلا، یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا کہ تم میں سے کوئی اس شخص سے لڑ نہیں سکتا تو اس پر پتھر برساؤ۔ تو چاروں جوانب سے شبیب پر پتھروں کی بارش کی گئی، لیکن شبیب ان پتھروں کو اپنی ذرا سے روکتے ہوئے اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے صفوف میں شامل ہو گئے، اور آپ نے ایسا جیدار مقابلہ کیا کہ جس صف کی طرف آپ جاتے وہ صف الٹے پاؤں پھرنا شروع ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے آپ کو چاروں جانب سے گھیر لیا گیا، اور جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس نے تیر مارنا چاہا اس نے تیر مارا۔ آپ زخموں سے چور ہو کر جب زمین پر گرے تو مولا علیہ السلام آپ کے جنازے پر آئے
اور آپ کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا کہ ابن شبیب تم ہمیشہ سے ہمارے وفاداروں میں سے ہو اور جنت تم کو مبارک ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں۔ یہ تھے جناب عابس بن ابی شبیب شاکری۔ اس کے بعد عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، یہ فرزندان ہیں عروہ بن حراک غفاری کا۔ ابو ذر غفاری کے قبیلے سے حراک غفاری ایک شخص ہوا ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام کا صحابی ہے اور جمل، صفین، نہروان ان تمام جنگوں میں شریک ہوا ہے۔ اس کے آگے سے دو پوتے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور یہ مولا علی کے شیعوں میں سے تھے اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس میدان کربلا میں پہنچے اور آپ کے انصار میں شامل ہوئے۔ جب ظہر کا ہنگامہ ہو چکا، حالات سخت ہو چکے، تو یہ دونوں بھائی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ابا عبداللہ ہمارا سلام قبول کیجئے، دشمن اب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا بس نہیں چلتا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خود آپ کے سامنے قتل ہو جائے اور آپ کی نصرت کا حق ادا کریں۔ امام نے فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آؤ میرے قریب آؤ۔ مولا نے ان دونوں کو گلے لگایا اور اس کے بعد اجازت دی۔ یہ دونوں میدان میں آئے، کیا خوبصورت تلوار زنی کی انہوں نے اور بہترین انداز میں جنگ کی۔ ان کا رجز جو انہوں نے پڑھا میدان جنگ میں وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا، تمام بنی غفار اور خندف و بنی نزار کے قبائل اس بات سے واقف ہیں کہ ہم فاسق و فاجر گروہ پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور اے میرے رفیق، اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، عبداللہ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، اے میرے رفیق، آل رسول کی حفاظت میں شمشیر و نیزہ کے ساتھ جنگ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھو۔ بالآخر ان کو بھی چاروں جوانب سے گھیرا گیا اور جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ استعمال کیا گیا اور دونوں کو شہید کیا گیا۔ یہ تھے عبداللہ اور عبد الرحمن، فرزندان ہیں یہ عروہ بن حراک غفاری کے، اور حراک غفاری جو کہ مولا علی کے صحابی ہیں ان کے پوتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے حنظلہ بن اسعد بشامی کا۔ یہ شیعان کوفہ میں سے ہے اور یہ حنظلہ سفیر ہے مولا کی کربلا کے اندر۔ جب بھی عمر سعد کے ساتھ کوئی مکالمہ یا کوئی پیغام رسانی کا معاملہ ہوا ہے تو حنظلہ بن اسد شبامی کو مولا حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور یہ امام کی طرف سے اس منصب پر فائز تھے کہ یہ فوج لعین کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فوج مخالف اپنی اوقات سے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ امام کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے اس روز بد کا جو بہت سی قوموں کو نصیب ہوا، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ان کی بد اعمالیوں ہی کا بدلہ دیتا ہے۔ اے میری قوم، میں تمہارے لیے اندیشہ رکھتا ہوں، قیامت کے دن سے جب تم اس دنیا سے پشت پھیراؤ گے کوئی تمہارا بچانے والا نہیں ہوگا، تمہیں عذاب سے چھٹکارا دلانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس کی ہدایت سے خدا ہاتھ اٹھا لے پھر اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے۔ اے میری قوم، حسین کو قتل نہ کرو، نہیں تو خدا تم پر عذاب نازل کرے گا، اور جھوٹ کہنے والوں کا انجام ناکامی ہے۔ اب اس نصیحت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت عابد زاہد قسم کے لوگ مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور کتنا بہترین اور کلیئر ویژن رکھتے ہیں کہ وہ جہاں جا رہے ہیں وہ بہترین منزل ہے، لیکن سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ جسے حسین کا مرتبہ سمجھ نہ آئے وہ اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، باضمیر کو سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ جب ان کی یہ تقریر امام نے سنی تو امام نے ان سے فرمایا، اے ابن اسد،
خدا اپنی رحمت تمہارے شامل حال کرے۔ یہ لوگ عذاب کے مستحق تو اسی وقت ہو گئے جب انہوں نے حق کی بات کو قبول نہ کیا اور تم لوگوں کے خلاف فوج کشی کی۔ اب تو یہ تمہارے بہت سے نیک ساتھیوں کو قتل کر چکے ہیں۔ حنظلہ نے کہا حضور سچ فرماتے ہیں، حضور سے بڑھ کر ان باتوں کو کون سمجھتا ہے؟ اچھا تو اجازت دیجئے کہ ہم بھی جائیں اور خدا کی طرف اور اپنے ساتھیوں سے منسلک ہو جائیں۔ امام نے فرمایا جاؤ دنیا اور آخرت کی نیکی اور ایسی سلطنت کی طرف جس کو زوال نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی میدان کے لیے رخصت اختیار کی۔ بہترین جنگ کے بعد یہ بھی شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ یہ تھے حنظلہ بن اسعد شبامی۔ اس کے بعد آتے ہیں سیف بن حارث بن سری اور مالک بن عبد بن سری ہمدانی۔ دونوں چچا زاد بھائی ہیں لیکن والدہ ان کی ایک ہے۔ روز عاشور جب غم کا بازار گرم تھا تو یہ دونوں بھائی امام پاک کے ساتھ کھڑے ہو کر گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو امام نے فرمایا کیوں اے میرے بھائی کے فرزندو روتے کیوں ہو؟ دیکھو تھوڑی دیر میں تمہارے لیے خوشی ہی خوشی کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ دونوں نے عرض کیا ہماری جان آپ پر قربان، ہم اپنے لیے تھوڑی روتے ہیں، ہمیں تو آپ کی بے کسی پر رونا آتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور پورے طور پر ہم سے آپ کی حفاظت کا اب امکان نہیں رہا۔ امام نے فرمایا تمہیں اس صدمے پر جو میری وجہ سے ہے اور اس ہمدردی پر جو میرے ساتھ ہے خدا بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد دونوں نے اجازت چاہی اور حنظلہ بن اسد شبامی کے بعد یہ دونوں بہترین جنگ کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں لڑ کر شہید ہو گئے۔ یہ اب تک کی شہادتیں، اور اس کے بعد آخری جو آج کی ویڈیو کی شہادت ہے وہ ہے جناب جان علیہ السلام۔ یہ کربلا کی بہت کمال ہستی، حبشی نسل سے ان کا تعلق ہے اور یہ فضل بن عباس بن عبد المطلب ان کے مالک تھے۔ حضرت علی نے ان سے 150 اشرفی دے کر خرید کیا اور پھر اس کے بعد ابو ذر غفاری جو کہ صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں ہے کہ نہ زمین نے اور نہ ہی آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان دیکھا، ان کو ہبا کر دیا۔ یہاں تک کہ یہ ربضہ کے مقام پر ابو ذر غفاری کے ساتھ رہے اور ان کے وصال کے بعد یہ مولا علی کی خدمت میں آئے، پھر امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں۔ جب آپ نے اذن جہاد طلب کیا مولا امام حسین علیہ السلام سے تو فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ راحت کے لیے تھے، بہترین پرسکون دنوں کے لیے تھے، اب مصیبت کیوں مول لیتے ہو؟ جان حیران ہوئے، فرمایا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سکون کا زمانہ ہو تو میں آپ کے برتنوں میں کھاؤں اور اب سختی کا وقت آ گیا ہے تو ساتھ چھوڑ جاؤں؟ ایسا جان نہیں کر سکتا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں۔ اب یہ انداز ہے جان کا امام سے رخصت لینے کا، امام سے رحمتوں کے سمندر کو اور بے قرار سمندر کو للکارنے کا ایک انداز ہے۔ وہ کیا؟ دیکھے گا کہ خدا کی قسم میرے جسم سے بدبو آتی، میرا حسب و نسب پست اور رنگ سیاہ ہے، آپ اپنی وجہ سے مجھے جنت کا مستحق بنا دیجئے، میری بو خوشبو سے بدل جائے، میرا حسب و نسب باوقار ہو جائے اور میرا رنگ سفید ہو جائے، بخدا میں آپ سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ یہ سیاہ خون آپ کے بزرگواروں کے نورانی خون میں حل نہ ہو جائے۔ آپ نے اپنی قمیض اتاری اور آپ میدان جنگ میں آ گئے۔ جان نے رجس پڑھا، ذرا کفار دیکھے تو کہ ایک سیاہ غلام شمشیر و نیزہ سے کس طرح جنگ کرتا ہے۔ آل رسول کی نصرت و حمایت میں
اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اور درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ انتہائی زخمی حالت میں سرکار ان کے جسد خاکی پر پہنچے۔ مولا نے ان کے چہرے پر جو خون لگا ہوا تھا اس خون سے اپنے ہاتھ کو تر کیا اور اپنے چہرے پر مل کر مولا نے فرمایا، دیکھو جان، اب تمہارا وہی خون ہے جو ہمارا خون ہے، جان اب تم وہی ہو جو ہم ہیں۔ اور پھر آپ نے جان کے لیے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، فرمایا، اے خداوندا اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے، اور اسے صالحین کے ساتھ مشہور کر، اور اسے محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت رکھنے والوں میں محسوب فرما۔ یہ ہیں جناب جون جو امام حسین علیہ السلام کے دیے ہوئے مرتبے سے بہت افضل ہو گئے ہیں۔ آج زمانہ اس پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں کربلا جاتا ہے تو جس طرح امام حسین کو 2 ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا ہے، اسی طرح جناب جون علیہ السلام کو بھی سلام کرتا ہے۔ آپ کس طرف ہے؟ آپ کا راستہ کیا ہے؟ زندگی میں یہ معنی رکھتا ہے۔ آگے حالات کیسے ہیں، آگے معاملات کیسے ہیں، وہ معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں کربلا والے بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ جہاں حق ہے، جہاں سچ ہے، وہاں اپنی گردن کو جھکا لیا جائے اور باطل کے سامنے کبھی بھی اپنے سر کو جھکنے نہ دیا جائے۔ سلامت رہیں یہ لوگ، سلامت رہیں یہ ہستیاں جن کے ذکر سے آج بھی روحیں تربیت پاتی ہیں، آج بھی روحوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم جو باقی ماندہ شہداء رہ گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حساب کے حوالے سے، ان پر بات کریں گے، اور اس کے بعد سلسلہ آگے اہل بیت اطہار کا شروع ہونے والا ہے۔ یہ آخری چند ہستیاں رہ گئی ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان۔